اعظم کا دور دیکھے کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے اردن کو فتح کیا، اس اردن کی فتح کے اندر جس کو سپاہ سالار بنا کر بھیجا، اس سپاہ سالار کو بھی دنیا معاویہ بن ابی سفیان کے نام سے جانتی ہے۔ اور خود حضرت فاروق اعظم کا یہ ارشاد آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ فاروق اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپس میں فرقے میں نہ پڑنا، آپس میں جنگ و جدال نہ کرنا، آپس کے اندر دین کو کم نہ کرنے پڑ جانا۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کی نیت رکھتے ہو تو یاد رکھنا شام میں معاویہ بن ابی سفیان موجود ہے، جو دین کی بقا کے لیے بھی موجود ہے، اسلام کی سلطنت کے لیے بھی موجود ہے۔ جب اپنے آپ میں فتنہ پاؤ تو یہ یاد رکھنا کہ معاویہ بن ابی سفیان زندہ ہے۔ اسی طرح آپ سیدنا معاویہ کی آپ فتوحات کو دیکھیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دور عثمانی کے اندر دیکھیں گے کہ سیدنا عثمان وہ صحابی رسول ہے کہ جن کے دم سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنایا حضرت عثمان کو۔ آج لوگ سکندر کی مثالیں دیتے ہیں، اس کو فاتح اعظم کہتے ہیں، لیکن سکندر تو کیا، دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی فاتح ہے تو اس فاتح کا نام عثمان ابن عفان ہے کہ جس نے 44 لاکھ مربع میل کو فتح کیا۔ اور اپنے قلیل وقت میں حضرت عمر کے بعد جہاں حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل کو فتح کر کے اسلامی سلطنت پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، حضرت عثمان وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے اس 22 کو 44 میں تبدیل کیا اور اکیلے 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے اسلام کی سلطنت کو 44 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ اس کے اندر جس سپاہ سالار کا کلیدی کردار تھا اس کو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ یہی وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے کہ جس نے قبرص کو فتح کرنے کے لیے تاریخ انسانیت میں پہلی دفعہ بحری جنگ لڑی اور دریاؤں اور سمندروں کے اندر بحری بیڑے اتار کر قبرص کو فتح کیا۔ یہ وہی معاویہ بن ابی سفیان ہے جس نے حضور کی اس بشارت کو پورا کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پیشن گوئی کی اس شخص کے لیے کہ جو سب سے پہلے اسلامی بیڑا تیار کر کے بحری جنگ لڑے گا، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتحین کو، قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہونے والوں کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ دونوں جنگیں اسلامی پہلا بحری بیڑا بھی معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عثمان کی قیادت میں اتارا، اور دوسری قسطنطنیہ کی جنگ کا سپاہ سالار بھی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یعنی آپ سیدنا معاویہ کو جس رنگ میں دیکھو گے، جس ڈنگ میں دیکھو گے، آپ کو نظر آئے گا کہ معاویہ بن ابی سفیان اجالا ستارہ ہے۔ آپ حضرت علی کے دور میں آج باطل یہ پراپیگنڈا کرتا ہے کہ علی اور معاویہ کی جنگ تھی، لیکن وہ کیسی جنگ تھی کہ جب ایک تیسرا فریق اٹھ کر معاویہ کو یہ کہتا ہے معاویہ تم علی پر حملہ کرو، میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، تو معاویہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ رومی کتے اپنا منہ بند کر کے رکھو، علی میرا بھائی ہے، اگر تم علی کی طرف پیش قدمی کرو گے تو علی سے پہلے تم مجھے اپنے آپ مقابلے میں صف ہرا پاؤ گے۔ آپ حضرت معاویہ کی زندگی کا جس رنگ میں مطالعہ کریں، جس پہلو میں مطالعہ کریں، آپ کو رسالت مآب کا یہ تابندہ ستارہ روشن نظر آئے گا۔ خود اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کو پڑھیں جو 19 سال پر محیط ہے، اور آپ 64,65,000 مربع میل کے فاتح ہیں، آپ نے شام کو فتح کیا ہے، قبرص کو فتح کیا ہے، سوڈان کو آپ نے فتح کیا ہے، اور تو اور سوڈان سے آپ آگے نکلتے جائیں، افریقہ کو سیدنا معاویہ نے فتح کیا، آپ یہاں سے بھی آگے چلے جائیں، آج سندھ اور ہند میں جو آپ کو دین نظر آتا ہے آپ کو سیدنا معاویہ کے دور میں نظر آئے گا۔ آپ کو جو آج پشاور کے اندر اصحاب بابا کے نام سے حضرات صحابہ کرام کی اجتماعی قبر ملتی ہے، اس کا وہ قبر بھی تب بنی تھی جب معاویہ بن ابی سفیان کا لشکر یہاں سے گیا اور اس نے وہاں جہاد کیا۔ یعنی آپ حضرت امیر معاویہ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کیسے اسلام کو اپنا آپ دیا ہے، کیسے اسلام کی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، ایسا بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان اپنے دور خلافت کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ دور خلافت 19 سال پر محیط ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں جہاں بھی خشکی تھی وہاں معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت تھی، جہاں جہاں انسان پایا جاتا تھا وہاں کا خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ وہ معاویہ بن ابی سفیان جو 64,65,000 مربع میل کا فاتح ہے کہ جس کی سلطنت عرب سے شروع ہو کر سندھ اور پشاور سے آگے افغانستان کے آگے تک پھیل چکی تھی،
وہ معاویہ اپنے دور خلافت میں اعلان کرتے ہیں کہ میری دور خلافت کے اندر جہاں جہاں میری خلافت قائم ہے کوئی شخص رات کو اپنی دکان کو تالا نہیں لگائے گا بلکہ اپنی دکان کھول کر جائے گا۔ ہو یہ سکتا ہے کہ رات کو کسی ضرورت مند کو کسی دکان سے کوئی چیز لینی پڑ جائے اور وہ دکان بند ہونے کی صورت میں اس کو نہ ملے، لہذا کوئی شخص اپنی دکان کو تالا نہیں لگائے گا، لیکن اگر کسی شخص کی چوری ہو گئی تو میں معاویہ اس چوری کا جواب دے ہوں گا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ آج آپ دیکھیں کہ جس ملک کے میں اور آپ باسی ہیں وہاں دن دیہڑے انسانیت کو انسانیت، انسان تو انسانیت قتل ہو جاتی ہے لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ وہ 64,65,000 مربع میل کا فاتح یہ اعلان کر رہا ہے کہ اپنی دکان کو تالا نہیں لگائے گا، اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں دکان کو تالا بھی نہیں لگا اور 64,65,000 مربع میل میں کبھی کسی دکان سے کوئی چوری بھی نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صحابہ زندہ باد، جانے صحابہ زندہ باد، معاویہ زندہ باد۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ان فاتحین کو، اپنے ان ہیروز کو خود بھی پڑھیں، اپنی آل اولاد کو بھی پڑھائیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ نبی کی یہ ستارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد کتنے تابندہ ہیں۔ آپ اگر آج یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب ہوں، آپ کے بیٹے کامران ہوں، آپ کے بھتیجے اور عزیز و اقربا کامیاب اور کامران ٹھہرے، تو ضرورت اس امر کی ہے آپ ان کو ان کی تاریخ سے جوڑے کہ جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ۔ میں نے تو آپ کے سامنے حضرت معاویہ کی دور کو مختصر طور پہ بیان کیا، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کو سامنے رکھیے، آپ اس کو آئیڈیل مان کر دیکھیں تو صحیح آپ کیسے کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں یہ واحد جماعت ہے کہ آپ ان کے سامنے حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو رکھیں۔ اگر آپ کا آج کوئی بھتیجا آپ کو یہ کہتا ہے، آپ کا کوئی بیٹا آپ کو آج یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کر ایڈمنسٹریٹر بننا ہے، میں نے اقامت دین کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ اس کو بدلے میں اندر سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پڑھائیں کہ کیسے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، ہر طرف فتنوں نے سر اٹھا لیا، کہیں منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، تو کہیں جھوٹا نبی مسلمہ کذاب کی صورت میں کھڑا ہو گیا، تو کہیں حضرت اسامہ کا لشکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کھڑا تیار ہے اور اس کو روانہ کرنا ہے۔ اس ایسی صورت میں بھی کیسے سیدنا صدیق اکبر نے اقامت دین کو قائم کیا، ایک ایسا منظر کہ جہاں سیدنا فاروق اعظم جیسا جری اور جرار یہ کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کچھ وقت ٹھہر جاؤ، یہ 4 جنگیں ایک